اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 23ویں پارے کا نام وما لیا ہے۔ یہ پارہ سورۃ یاسین کے آخری 3، سورۃ الصافات مکمل، سورۃ صاد مکمل اور سورۃ الزمر کے پہلے 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ دلائل توحید، عظمت مصطفی کے مختلف پہلو، متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال، قیامت کے احوال۔ 23ویں پارے کا آغاز سورۃ یاسین رکوع نمبر 2 کے بقیہ حصے سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ واقعہ کے تسلسل میں بتایا جا رہا ہے کہ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس ہستیوں کی تصدیق میں اس نیک مرد کی ہدایت سے مزین گفتگو سنی تو غیظ و غضب میں آ گئی اور اس کو شہید کر دیا۔ پھر بتایا ہے کہ اللہ نے حق کے لیے اس جرأت آمیز رویے کی جزا میں اس نیک مرد کو عزت بخشی اور اس نے اپنا پاکیزہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگا، کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے رب نے مجھے کس درجہ اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ پھر بتایا ہے کہ اس قوم کی سرکشی پر اسے ہلاک کر دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہاں تھے وہیں بجھ کر رہ گئے۔ سورۃ یاسین رکوع نمبر 3 میں پہلے تو کائنات میں پھیلی ہوئی بہت سی چیزوں کو پیش کر کے توحید پر دلیل قائم کی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سورج چاند ایک مقررہ ضابطے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوقات میں بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا اور نہ ان کو اختیار ہے کہ کبھی مقررہ ضابطے سے روگردانی کریں۔ آخر وہ کون سی ہستی ہے جو اس قدر حکمت و تدبیر کے ساتھ اس نظام کو چلا رہی ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ سورۃ یاسین رکوع نمبر 4 میں قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے اور بتایا ہے کہ قیامت کے روز کافر گھبرائے ہوئے بھاگے پھریں گے۔ پھر اہل جنت کے اطمینان اور ان کو عطا ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے۔ پھر روز قیامت کے حساب کتاب کا بیان ہے کہ اس دن منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کلام کریں گے اور ان تمام جرائم کی شہادت دیں گے جو انسان ان کے ذریعے کرتا رہا ہے۔ سورۃ یاسین رکوع نمبر 5 میں کافروں کو اندھا کر دینے اور ان کی شکل بدلنے کے متعلق دلیل کے طور پر بتایا ہے کہ انسان ہر روز دیکھتا ہے کہ ایک بچہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں اسے ہر طرح کی طاقت حاصل تھی، مگر بڑھاپے میں اسے کمزوری اور ناتوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ شکل کا تبدیل ہونا نہیں تو اور کیا ہے، لیکن اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ پھر بتایا ہے کہ قرآن کریم شاعری نہیں کہ اس سے خوش طبعی کا کام لیا جائے، وہ عبرت و نصیحت کی کتاب ہے۔ پھر قیامت کے قائم ہونے کے متعلق دلیلیں دی گئی ہیں۔ سورۃ الصافات رکوع نمبر 1 میں صف باندھے کھڑے اللہ کی حمد و تسبیح کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر توحید کا سبق دیا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت و ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ اس نے کائنات میں ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان کی پرورش اور تربیت کے کام آتی ہیں۔ پھر قیامت اور اخروی زندگی پر دلیلیں دی گئی ہیں۔ قیامت کے دن ایک جھڑک پڑے گی اور سب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے، ہائے یہ جزا کا دن ہے۔ آواز آئے گی، ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سورۃ الصافات رکوع نمبر 2 میں مشرکین، ان کے معبودوں اور شرک پر اکسانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قیامت میں وہ بہت بے بس ہوں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ پھر ان سب پر عذاب نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ پھر تھوڑا سا حال متقین کا بیان ہوا ہے کہ وہ جنت میں مختلف نعمتوں سے بہرہ ہوں گے۔ پھر دوزخ کے کچھ ہولناک مناظر کا بیان ہے۔ سورۃ الصافات رکوع نمبر 3 میں پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر اللہ کی رحمت اور ان کے مخالفین پر عذاب کا مختصر بیان ہے۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تذکرہ ہے۔ پھر بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم کو مختلف نصیحتیں کی اور دلائل سے انہیں سمجھایا۔ پھر مندر میں بتوں کو پاش پاش کر دینے والے واقعہ کا مختصر بیان ہے۔ نیز آپ علیہ السلام کے آگ میں پھینک دیے جانے اور اللہ کے حکم سے بچا لیے جانے کا بیان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک خواب کی بنا پر قربانی کے لیے زمین پر لٹا دینے اور گردن پر چھری رکھ دینے والے مشہور واقعہ کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ عین اسی وقت اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ سورۃ الصافات رکوع نمبر 4 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسانات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت بڑا بت تھا جسے وہ لوگ بال کہتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس بت کی پوجا سے لوگوں کو روکا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی نصیحت کی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام پر فضل الہی کا ذکر ہے اور ان کی قوم کے بد کرداروں پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الصافات رکوع نمبر 5 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام قوم کی مسلسل نافرمانی کے باعث انہیں عذاب کی خبر دے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ بحری سفر کے دوران طوفان آیا۔ اس دور کا اعتقاد تھا کہ دریا میں کسی مجرم اور گناہ گار کی موجودگی کے سبب طوفان آتا ہے۔ کشتی والوں نے کرہ ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام نے خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا، لیکن اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ کچھ روز بعد مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نہایت لاغر اور آپ کی جلد بے حد متاثر تھی۔ ایسے حالات میں اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ صحت یابی کے بعد آپ علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ فرمائی۔ قوم نے پھر انکار کیا۔ عذاب آیا، اسے دیکھ کر سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کا ایمان معتبر نہیں، مگر یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص رعایت تھی کہ عذاب ٹال دیا گیا، اور وہ لوگ ایک عرصے تک زندگی کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ پھر مشرکین کے فاسد خیالات کی تردید ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کیے جانے کی ہدایت ہے۔ سورۃ صاد رکوع نمبر 1 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر قرآن کریم سے شہادت پیش کی گئی ہے۔ پھر کفار کی روش کا تذکرہ ہے کہ وہ رسالت محمدیہ پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور قرآن کو جادو وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر منکرین حق اور سرکشوں کی ذلت و نامرادی کے متعلق خبر دی گئی ہے۔ سورۃ صاد رکوع نمبر 2 میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے اقتدار و حکومت وغیرہ کی صورت میں جو انعامات فرمائے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک رات 2 فریق ایک مقدمہ آپ کے پاس لائے۔ انہوں نے اپنے اپنے دعوے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ کر فیصلہ چاہا۔ آپ علیہ السلام نے ایک فیصلہ دے دیا، لیکن اس فیصلے میں بعض گوشے آپ علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل رہ گئے، جس کا احساس آپ علیہ السلام کو بعد میں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے مغفرت چاہی اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے آپ کی معافی قبول فرما لی۔ سورۃ صاد رکوع نمبر 3 میں بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لہٰذا انسان بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان کی پیدائش کے مقصد کے متعلق رہنمائی کی خاطر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا اور دیگر اشیاء کو مسخر کر دیا تھا، اور آپ ان سے کام لیا کرتے تھے۔ سورۃ صاد رکوع نمبر 4 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دشمنوں نے بڑی اذیتیں دیں۔ آپ نے اللہ سے مدد طلب کی
اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، پھر آپ کے اہل و عیال کو بھی دشمنوں کے قبضے سے بحفاظت نکال کر آپ کے پاس پہنچا دیا۔ یہ صلہ ہوتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کا اور مشکلات پر صبر کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل وغیرہ انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ متقین کے لیے قیامت کے دن بے حد انعامات ہوں گے اور سرکشوں کے لیے مختلف سزائیں ہوں گی۔ سورۃ الصاد رکوع نمبر 5 میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کا سبق دیں۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کے سجدہ کرنے سے انکار کا واقعہ مذکور ہے۔ پھر یہ سبق دیا ہے کہ اگرچہ ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 1 میں نزول قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی مخلصانہ عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ پھر بتایا ہے کہ مشرکین کی بھی یہ مجال نہیں کہ اس زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کا خالق اللہ کے سوا کسی اور کو کہیں۔ مشرکین جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ پھر اللہ کی قدرتوں اور کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں کا بیان ہے تاکہ عبرت کی نگاہ اور عقل توحید کو تسلیم کر لے۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 2 میں ایمان اور تقوی کی فضیلت کا بیان ہے اور مومنین متقین کے مدارج کا ذکر ہے۔ پھر قیامت میں ملنے والے ان کے اجر کا ذکر ہے۔ پھر نافرمانوں اور سرکشوں کے انجام کا بیان ہے۔ پھر عذاب دوزخ کے کچھ حالات ذکر کیے ہیں تاکہ دل میں تقوی اور خشیت پیدا ہو۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 3 میں بتایا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے۔ جو لوگ کفر و شرک کی روش پر چلتے ہیں وہ تاریکی میں بھٹکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے دلوں کی کیفیت کا بیان ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہیہ سن کر اور قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم میں تبلیغ و نصیحت کے لیے سمجھانے کا ہر انداز اختیار کیا گیا ہے، دلائل بھی، تاریخی شواہد بھی اور مثالیں بھی، تاکہ ہر درجے کا ذہن متاثر ہو سکے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔